افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن کے سلسلے میں آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 220 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ جواب میں فرما دیجئے جو اپنے ضرورت سے زائد ہو۔ اسی طرح اللہ بیان فرماتا ہے تمہارے لیے حکم تاکہ تم غور اور فکر کرو دنیا اور آخرت کی باتوں میں۔ اور آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں، آپ فرما دیجئے کہ ان کا سنوارنا بہتر ہے، اور اگر ان کا خرچ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے خرابی کرنے والے کو اور سنوارنے والے کو، اور اگر اللہ چاہتا تو تم پر مشقت ڈالتا، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور البتہ لونڈی مسلمان بہتر ہے مشرکہ عورت سے، اگرچہ وہ تم کو بھلی لگے۔ اور نکاح نہ کرو مشرکین سے جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور البتہ غلام مسلمان بہتر ہے مشرک سے، اگرچہ وہ تمہیں بھلا لگے۔ وہ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تمہیں جنت کی طرف اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے تاکہ لوگ اس کی نصیحت کو قبول کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت میں بھی دو سوالات کے بارے میں یہ آیات ہیں۔ سوال فرمایا گیا کہ ہم کیا خرچ کریں؟ جواب میں فرمایا قل العفو، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو۔ اس عفو سے مراد اتنا خرچ کرنا کہ اپنے اوپر بار نہ پڑے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ اہل و عیال پر خرچ کرنے سے بچ جائے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اسے عفو سے تعبیر فرمایا گیا۔ آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ لوگ آپ سے یتیم بچوں کے خرچ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کا خرچ الگ ہو، الگ رکھا جائے، یا اپنے خرچ کے ساتھ ملا لیا جائے۔ فرمایا گیا کہ ان کی مصلحت کو مد نظر رکھا جائے، ان کی مصلحت کو ضائع نہ کیا جائے۔ اگر خرچ کو اپنے خرچ کے ساتھ شامل کرنے میں مصلحت ہو تو اس مصلحت کی رعایت کرتے ہوئے خرچ کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے۔
اگر خرچ کو الگ رکھنے میں مصلحت ہو تو پھر الگ رکھ لیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر تم اپنے ساتھ اپنے خرچ کو رکھتے ہو تو اس میں کوئی ڈر کی بات نہیں، وہ بچے، یتیم بچے تمہارے دینی بھائی ہیں، اور بھائی بھائی شامل ہی رہا کرتے ہیں۔ اللہ مصلحت کو ضائع کرنے والے کو اور مصلحت کی رعایت رکھنے والے کو خوب جانتا ہے۔ اس لیے کھانے پینے میں ایسا اشتراک نہیں ہونا چاہیے جس میں یتیم کی مصلحت ضائع ہو رہی ہو۔ اور اگر بلا قصد اور بلا علم اس میں کوئی کمی پیشی ہو جائے اس معاملے کے اندر، تو چونکہ اللہ کو اس کی نیک نیتی معلوم ہے، اس لیے اس پر وہ مؤاخذہ نہیں فرمائے گا۔ پھر فرمایا اللہ چاہتا تو تمہارے لیے مشقت والے قانون بنا دیتا، لیکن اللہ نے تم پر مصیبت نہیں ڈالی ہے، بلکہ ایسا زبردست اور آسان قانون بنا دیا ہے، کیونکہ اللہ حکمت والا ہے، زبردست ہے، جانتا ہے کہ اس طرح کے احکامات پر عمل کرنا حکمت والا بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ جب آیت فلا تقربوا مال الیتیم، یہ آیت نازل ہوئی، یعنی یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، تو مسلمان ڈر گئے اور انہوں نے یتیم کے مال سے اپنے مال کو علیحدہ کر دیا۔ کھانا بھی یتیم کا الگ پکنے لگا، جو بچتا وہ یوں ہی خراب ہو جاتا۔ سب نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حل پوچھا تو آیت نازل ہوئی، اور پھر فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ اس وقت اکثر مسلمانوں کے پاس مسلمان ہی یتیم تھے، اس لیے اخوان کہا گیا کہ وہ تمہارے بھائی ہیں، ورنہ دوسرے مذہب کا بچہ بھی اپنی تربیت میں ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کے ساتھ بھی یہی مصلحت والی رعایت کا لحاظ رکھا جائے گا۔ اس بچے پر بلوغت کے بعد قبول اسلام کے لیے جبر نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو مذہبی آزادی دی جائے گی۔ اگلی آیت میں ایک اہم مسئلہ یوں بیان فرمایا گیا کہ مسلمان مردوں کا نکاح کافر عورتوں سے اور کافر مردوں کا نکاح مسلمان عورتوں سے بالکل جائز نہیں۔ وجہ یہ فرمائی گئی کہ کافر مرد اور کافر عورتیں انسان کو جہنم کی طرف لے جانے کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ ازدواجی تعلقات آپس کی محبت اور یگانگت کو چاہتے ہیں، اور بغیر اس کے ان تعلقات کا اصلی مقصد پورا نہیں ہوتا، اور مشرکین اور کفار کے ساتھ اس قسم کے تعلقات کا لازمی اثر یہ ہے کہ ان کے دل میں بھی کفر اور شرک کی طرف میلان پیدا ہو جائے گا، یا اگر میلان پیدا نہ بھی ہو تو کفر اور شرک کی نفرت ان کے دلوں سے ختم ہو جائے گی، اور اس کا انجام اور نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ بھی کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اس کا نتیجہ جہنم ہوگا۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی عورتوں سے مسلمان مردوں کو نکاح کی اجازت کے بھی یہی معنی ہیں کہ اگر نکاح کر لیا جائے تو نکاح تو صحیح ہوگا، اولاد ثابت النسب ہوگی، لیکن روایات حدیث اس پر شاہد ہیں کہ یہ نکاح بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو اپنے نکاح کے لیے دیندار صالح عورت کو تلاش کرنا چاہیے، تاکہ خود اس کے لیے بھی دین میں معاون ثابت ہو اور اس کی اولاد کو بھی دیندار بنانے کے مواقع میسر آئیں۔ اور جب بے دین مسلمان عورت سے نکاح کیا جائے گا تو یہ فوائد حاصل نہیں ہوں گے، اس لیے غیر مسلم عورت سے نکاح کو پسند نہیں فرمایا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے: مال، جمال، حسن، دین، لیکن تم دیندار ہی کو اختیار کرنا۔ آگے فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ اس میں اشارہ انہی کافر مردوں اور عورتوں کی جانب ہے کہ یہ تمہیں دوزخ کی طرف لے جانے والے ہیں۔ یہ لوگ تو معمولی تعلقات بھی رکھنے کے قابل نہیں، کہاں یہ کہ ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا جائے۔
اس زمانے میں یورپ کے اکثر وہ لوگ جو عیسائی یا یہودی کہلاتے ہیں، اگر ان کے حالات کی تحقیق کی جائے تو ان میں بکثرت ایسے لوگ ملیں گے جن کو عیسائیت اور یہودیت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، بلکہ وہ ملحد اور بے دین قسم کے لوگ ہیں، نہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی تعلیمات کو مانتے ہیں، نہ انجیل کو مانتے ہیں، نہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان ہے، نہ تورات کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ آخرت پر۔ ظاہر ہے کہ حلت نکاح کا قرآنی حکم ایسے لوگوں کے لیے شامل نہیں ہے، ان کی عورتوں سے نکاح قطعاً حرام فرمایا گیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کا، آپ فرما دیجئے وہ گندگی ہے، سو تم الگ رہو عورتوں سے حیض کے وقت، اور نزدیک نہ ہو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو جاؤ ان کے پاس جہاں سے تم کو اللہ نے حکم دیا، بے شک اللہ کو توبہ کرنے والے اور گندگی سے بچنے والے پسند ہیں۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، سو جاؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو، اور آگے کی تدبیر اپنے واسطے کرو، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے، اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یہاں بھی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے، اور جواب کے طور پر یہ آیات پیش ہو رہی ہیں۔ فرمایا گیا کہ حالت حیض میں جو پوچھا گیا سوال کہ شوبت وغیرہ کرنے کا کیا حکم ہے، تو آپ فرما دیجئے کہ ان دنوں میں وہ عورتوں سے الگ رہا کریں اور قربت نہ کریں جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، ان کے قریب جانا منع ہے، اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ یہ عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں، کہ جس طرح کھیت سے آدمی نفع حاصل کرتا ہے، اسی طرح یہ پاک عورتیں اور تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیت کی منزلہ میں ہیں۔ اپنے لیے اعمال صالحہ کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے تمہیں ملاقات بہرحال کرنی ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم واللہ غفور حلیم۔ اور اللہ کے نام کو اپنی قسمیں کھانے کا نشانہ مت بناؤ، سلوک کرنے سے اور پرہیزگاری سے اور لوگوں میں صلح کرانے سے بچ جاؤ، اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ اللہ تم کو بیہودہ قسموں پر نہیں پکڑتا، بلکہ تمہیں ان قسموں پر جن کا تم نے ارادہ کیا ہے اس پر مؤاخذہ کرے گا، تمہارے دلوں نے جن کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ بخشنے والا، تحمل کرنے والا ہے۔ جاہلیت کے دستور میں یہ تھا کہ لوگ قسم کھا لیتے تھے کہ ہم فلاں نیکی کا کام نہیں کریں گے،
یہ فرمایا گیا کہ نیکی کے کام سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے قسم کھانا یہ تو لغو قسم کی قسم ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کے نام کی قسم کھا کر اپنے آپ کو نیکی کے کاموں سے روکنا اللہ کے نام کی بے قدری ہے۔ اسی چیز سے منع فرمایا گیا کہ اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ تمہاری جو بیہودہ قسم کی لغو قسم کی قسمیں ہوں گی اللہ ان پر مؤاخذہ نہیں فرماتا، لیکن جو قصد کے ساتھ ارادے کے ساتھ جو قسم ہوگی اس پر تمہارا مؤاخذہ ہوگا، اس لیے سوچ سمجھ کر قسم اٹھائی جائے۔ اللہ بخشنے والا تحمل کرنے والا ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم۔ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے سے قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے مہلت ہے 4 مہینے کی، پھر اگر وہ باہم مل جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر وہ ٹھہرا لیں چھوڑ دینے کو تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ بلا قید مدت 4 مہینے تک کی مہلت ہے کہ وہ اگر ان 4 مہینوں کے اندر اپنی قسم کو توڑ کر عورت کی طرف رجوع کر لیں تو ان کا نکاح باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی قسم کو توڑنے کا گناہ کفارہ سے معاف فرما دیں گے، اور اگر بالکل چھوڑ دینے کا ہی پختہ ارادہ کر لیا ہے تو اس کے لیے 4 ماہ کے اندر قسم توڑ کر رجوع نہیں کیا اس نے، اور 4 ماہ گزرتے ہی قطعی طلاق پڑ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو بھی سنتے ہیں اور ان کے اس پختہ ارادے کو بھی جانتے ہیں، اس لیے اس کے متعلق مناسب حکم ارشاد فرما دیا۔ یہ حکم جو اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا گیا کہ وہ کوئی شخص اپنی عورت کے پاس جانے کی قسم کھا لے تو اس کے لیے فرمایا 4 مہینے کی مہلت اس کو دی جائے گی کہ وہ چاہے تو اس 4 ماہ کے اندر رجوع کر لے، اور اگر وہ چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے تو 4 ماہ گزرنے کے بعد وہ طلاق اس پر پڑ جائے گی۔ فقہ میں اس حکم کو ایلا کا حکم کہا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ ایلا کا ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی قسم کھا لے کہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اس کی 4 صورتیں ہوں گی۔ ایک یہ کہ 4 مہینے سے زیادہ کی مدت کی قید لگا دے، دوسرا یہ کہ کوئی مدت متعین ہی نہ کرے، تیسرا یہ کہ 4 مہینے کی مدت کی قید لگائے، چوتھا یہ کہ 4 ماہ سے کم مدت کی قید لگا دے۔ تو ان صورتوں میں پہلی، دوسری اور تیسری صورت کو شرع میں ایلا کہا جاتا ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر 4 ماہ کے اندر اپنی قسم توڑ دے اور پھر اس کا کفارہ ادا کر دے اور بیوی کے پاس چلا جائے تو نکاح اس کا باقی رہے گا، اور اگر 4 ماہ گزر گئے اور قسم نہ توڑی تو اس عورت پر قطعی طلاق پڑ جائے گی، یعنی بلا نکاح رجوع کرنا درست نہیں رہے گا۔ البتہ اگر دونوں رضامندی سے پھر نکاح کر لیں تو یہ درست ہوگا، حلالہ کی ضرورت نہ ہوگی۔ اور چوتھی صورت کا حکم یہ ہے کہ اگر قسم توڑے تو کفارہ لازم ہوگا، اور اگر قسم پوری کر لے جب بھی نکاح اس کا باقی رہے گا۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور وہ عورتیں جنہیں طلاق ہو گئی انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک، اور ان کو حلال نہیں کہ چھپا رکھیں جو پیدا کیا اللہ نے ان کے پیٹ میں، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور ان کے خاوند حق رکھتے ہیں ان کو لوٹا لینے کا اس مدت میں اگر چاہیں سلوک سے رہنا، اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسے کہ مردوں کا ان پر حق ہے دستور کے مطابق، اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ان آیت میں فرمایا گیا کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے وہ عورت عدت میں ہو تو وہ 3 حیض کے ختم ہونے تک اپنے آپ کو روکے رکھے گی اور نیا نکاح نہیں کرے گی، اس کو عدت کہا جاتا ہے۔ اور ایسی عورتوں کے لیے فرمایا گیا کہ وہ ان کے پیٹ میں اگر حمل ہو تو وہ اس کو پوشیدہ نہ کریں بلکہ اس کو ظاہر کر دیں، اس سے عدت کے حساب میں آسانی ہوگی۔ اور ان عورتوں کے شوہر جب کہ ان کو طلاق رجعی ملی ہو بغیر تجدید نکاح کے پھر لوٹا لینے کا حق رکھتے ہیں کہ اس عدت کے اندر اندر ان کو لوٹا لیں، اس کو رجوع کہنا یا رجعت کہنا کہا جاتا ہے، بشرطے کہ یہ رجوع کرنا اصلاح کے قصد کے ساتھ ہو، سلوک اور آپس کے رشتے کو نبھانے کی نیت کے ساتھ ہو، تنگ کرنے کے لیے نہ ہو۔ یہاں حکم مردوں اور عورتوں دونوں کو دیا جا رہا ہے۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں تمام دنیا کی اقوام میں عورت کی حیثیت انتہائی کمزور تھی، گھریلو استعمال کی اشیاء کی طرح اسے بیچا جاتا اور خریدا جاتا تھا، چوپایوں کی طرح اس کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اس کو اپنی شادی بیاہ میں کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں تھا، اس کے ولی جس کے حوالے کرنا چاہتے کر دیتے، میراث میں اس کو کوئی حصہ نہیں تھا۔ اس جیسی خرافات عورت کے حق میں ان کے ہاں عام طور پر جاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین حق نے دنیا کی آنکھیں کھول دیں، انسان کو انسان کی قدر کرنا سکھایا، عدل و انصاف کا قانون جاری کیا، عورتوں کے حقوق مردوں پر ایسے ہی لازم کیے جیسے عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں، ان کو آزاد اور خود مختار بنایا، وہ اپنی جان و مال میں کی ایسی ہی مالک قرار دی گئیں جیسا کہ کوئی مرد ہوتا ہے۔ کوئی شخص خواہ باپ ہو دادا ہو بالغ عورت کو کسی شخص کے ساتھ نکاح پر مجبور نہیں کر سکتا، اس کے اموال میں کسی کو بھی بغیر اس کی رضا اور اجازت کے کسی قسم کے تصرف کا حق نہیں دیا گیا۔ آیت کے ضمن میں قرآن حکیم نے زوجین کو ان کے ذمے عائد ہونے والے فرائض بھی بتائے کہ مردوں کے ذمے عورتوں کے حقوق ادا کرنا ایسا ہی فرض ہے جیسا کہ عورتوں پر مردوں کے حقوق کا ادا کرنا۔ اس میں یہ فرمایا گیا کہ ہر فریق کو اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے بجائے اپنے فرائض پر نظر رکھنی چاہیے، یعنی اس پر جو فرائض ہیں ان کو ادا کرے۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو مطالبہ حقوق کا قضیہ ہی درمیان میں نہیں آئے گا۔ اگر اس قرآنی تعلیم پر دنیا میں عمل ہونے لگے تو گھروں میں اور خاندانوں میں جو تنازع ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور ایک آپس کی اتحاد اور اتفاق والی فضا قائم ہو جائے گی۔ عورتوں کے لیے فرمایا گیا کہ جن کو طلاق مل گئی ہے اگر انہیں حمل ہے تو اس کا اظہار کر دیں تاکہ عدت کے معاملات آسانی کے ساتھ طے ہو جائیں۔ آیت کے آخر میں ایک لفظ فرمایا گیا بالمعروف، آپس کے
جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے، حقوق کی ادائیگی کے لیے معروف کا لفظ یعنی دستور کے مطابق، جیسا کہ دستور ہو اور اس دستور میں دونوں فریقین کا فائدہ ہو اور مصلحت اس کے اندر موجود ہو، اور اس میں کوئی زیادتی نہ ہو۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ زوجین کے حقوق اور ان کو اذیت سے بچانے کے لیے معاملہ میں خالص ضابطہ بندی کافی نہیں، بلکہ عام عرف اور عادت کے اعتبار سے یہ دیکھا جائے گا کہ اس معاملے میں دوسرے کو کوئی ایذا یا ضرر تو نہیں پہنچتا۔ جو چیزیں عرف اور عادت کے اعتبار سے ایذا اور ضرر کی قرار دی جائیں گی وہ ممنوع اور ناجائز ہو جائیں گی۔ آیت کے آخر میں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اس کا مشہور اور مطلب اور مفہوم یہی ہے کہ حقوق طرفین مساوی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجے کی فضیلت اور حاکمیت عطا فرمائی ہے، اور ساتھ ہی واللہ عزیز حکیم، کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ سارے احکامات اس کے حکمت پر مبنی ہیں۔ اس میں انسان کو اگر اپنی حکمت اور اپنا فائدہ نظر نہیں آ رہا تو یہ اس کی عقل کی کوتاہی اور کجی ہے۔ اللہ کے ہر حکم کے اندر حکمت رکھی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جملے کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مقابلے میں بڑا درجہ دیا ہے، اس لیے ان کو زیادہ تحمل سے کام لینا چاہیے عورتوں کے معاملے میں۔ اگر عورتوں کی طرف سے ان کے حقوق میں کوئی کوتاہی ہو بھی جائے تو ان کا درجہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے ان کو درجہ دیا ہے، اس کو برداشت کریں اور صبر سے کام لیں، اور عورتوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔